ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتلک الایام نداولها بین الناس حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا ہی سمندر میں، کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ احباب گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے، انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع للمذنبین امام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر۔ احباب گرامی قدر، یہ کائنات کا نظام ہے، یہ دنیا اور یہ دنیا کا اصول ہے، قانون فطرت ہے۔ زندگی تغیر و تبدل کا نام ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، ایام بدلتے ہیں، لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کے نا ایک کو کام کر دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ بذات خود وقت بھی تو بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ حالات اور وقت یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اسی بات پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور میں بار بار یہ لفظ دہراؤں گا کہ دور بدلے گا انشاءاللہ، اور آپ نے پورے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ لفظ بار بار کہنا ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ دور بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا۔ حضرات، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل انسان کا اپنا وجود ہے۔ پیدا ہوا، ہاتھ تھے، پکڑ نہیں سکتا تھا، زبان تھی، بول نہیں سکتا تھا، دماغ تھا، سوچ نہیں سکتا تھا، پاؤں تھے، چل نہیں سکتا تھا، لیکن حالات بدلے، وقت بدلا۔ آج وہی انسان ہے، بازو میں طاقت اتنی کہ تھپڑ مار کے جان نکال سکتا ہے، وہی پاؤں ہے، طاقت اتنی دوڑ لگائے تو پکڑ کوئی نہیں سکتا، وہی دماغ ہے، طاقت اتنی سوچتا ہے تو لوگوں کی سوچیں اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آج وہی انسان ہے، زبان وہی ہے جو بچپن میں حضرات زبان تو تھی، لیکن بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ آج بولتا ہے، مجمع پہ سحر طاری ہوتا ہے، آج بولتا ہے، لوگوں کا دل کرتا ہے یہ بولتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ آج زبان سے الفاظ کے تیر چلاتا ہے۔ حضرات، لوگ ایک ایک لفظ کو سننے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ یہ وقت، حالات بدلا، اور حضرات انسان کی زندگی میں اس کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آنسو ہیں، کبھی مسکراہٹیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری تبدیلیاں لا کر کے مالک کائنات سمجھانا چاہتے ہیں۔ سنو دنیا کائنات میں بسنے والوں، حالات سے کبھی پریشان نہیں ہونا، وقت سے کبھی پریشان نہیں ہونا۔ حالات بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، ایام بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، دور بدلتا ہے۔ خالق کائنات
کائنات کا قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے، مالک الملک کا قرآن ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا محبوب زمانے والوں کو بتلا دیجئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیجئے، بلکہ میں تو یوں بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں مہنگائی اور حالات سے ڈرے اور سہمے پریشان لوگوں کو سمجھا دیجئے، کشمیر میں قید مسلمانوں کو سمجھا دیجئے، آپ اس بات کا اعلان کیجئے آج فلسطین میں ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والے مظلوم مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بلکہ ایک قدم اور بھی آگے بڑھیے، آج امریکہ کو یہ پیغام پہنچائیے، آج اسرائیل کو یہ سبق دلانا چاہیے، آج ہندوستان کو یہ سبق یاد دلانا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں، یہ ایام ہیں، اللہ لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کے لایا کرتے ہیں۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کیا ہوا؟ آج ہم مظلوم ہیں، آج ہم مجبور ہیں، آج ہم کمزور ہیں، لیکن مالک کائنات کے وعدے سچے ہیں، مالک کائنات کا وعدہ سچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام بدلیں گے، دور بدلیں گے، وقت بدلے گا۔ آج ایک مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے اعلان نبوت کیا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھے تھے، محبوب نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا میں بسنے والو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملکوا العرب والعجم، تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کی بادشاہت کے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات سارے مکے والوں میں سے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اگر جواب آیا تو سگا چچا ابو لہب بولتا ہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ محبوب کے دل پہ بڑی چوٹ لگتی ہے، جانتے ہیں نا بندہ غیروں کے زخم برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کے دیے تانے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ چلے ہیں۔ میرے محبوب کے سینے پہ چوٹ لگتی ہے، آسمانوں سے صدائیں آتی ہیں، محبوب پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، یہ تمہارا چچا آج آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے صدا لگائی ہے، ماننے والوں میں ابو بکر ہے، ماننے والوں میں سیدہ خدیجہ ہیں، ماننے والوں میں علی بن ابی طالب ہیں، ماننے والوں میں زید بن حارثہ ہیں، ماننے والوں میں میرے پیغمبر کے چند ایک جانثار ہیں، 5 یا 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے محبوب پریشان ہوئے، مالک کائنات کا وعدہ یہ تھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، محبوب پریشان نہیں ہونا، آج صدا لگائی ہے، کوئی جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ محبوب وقت آئے گا جس جگہ پہ آپ کا پسینہ گرے گا صحابی وہاں پہ خون گرا دیں گے۔ حالات بدلے، پھر وقت بدلا، زمانہ بدلا۔ میرے محبوب جب دنیا سے گئے ہیں 23 سالہ دور نبوت میں میرے محبوب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد کو صحابہ کرام تک پیغام پہنچایا، اور پھر حضرات اسلام کی ریاست جو دار ارقم سے شروع ہوئی تھی آج مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیل گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے وعدے کیے تھے محبوب پریشان نہیں ہونا، حالات تو بدلیں گے، دور تو بدلے گا، وقت تو بدلے گا۔ آئیے قرآن پاک سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات نے اس قرآن پاک میں بڑے سارے واقعات کو بیان کیا، اللہ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا، بڑے انبیاء کا ذکر کیا، لیکن مالک کائنات نے ایک واقعہ ایسا بیان کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محبوب نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب بڑے دھیان سے سننا ہے، کان لگا کے سننا ہے، اپنی امت کو بھی سنانا ہے۔ ہم آپ پہ بڑا اچھا واقعہ بیان کرنے لگے ہیں، مرید کے والوں آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ پہ بہت اچھا واقعہ بیان کرنے لگے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام ہے یوسف علیہ السلام، اور کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں لکھا ہے میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ نے سارے حسن کو بنایا، آدھا حسن ساری کائنات میں بانٹ دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، حضرات ان 11 بھائیوں نے مل کر میٹنگ کیا کی ہے، ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو جماعت ہیں، ہم زیادہ لوگ ہیں،
پلاننگ یہ بناتے ہیں، یوسف کو قتل کر ڈالتے ہیں، جب فی غیابت الجبی اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بدلے، وقت بدلا، باپ کی آگوش سے نکال کر کے بھائیوں نے دھوکے سے لے جا کر حضرات وہاں پہ کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بات آپ نے سنی ہوئی، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حالات بدلے، باپ کی گود سے نکل کر کے اندھے کنویں میں پہنچ جاتے ہیں حضرات، لیکن وہاں پہ بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا، زبان پہ شکایت نہیں آئی، دل میں یقین یہ تھا حالات بدلیں گے، مالک کائنات کا وعدہ پورا ہوا، دور بدل گیا۔ کنویں سے نکال کر کے آج حضرات نبی یوسف کی بوڑیاں لگ رہی ہیں۔ آج حضرات میں دل میں خیال آئے، آپ سوچئے کیا کبھی نبیوں کی بھی بوڑیاں لگا کرتی ہیں؟ کیا کبھی سید زادوں کی بھی بوڑیاں لگا کرتی ہیں؟ حالات نے، وقت نے وہ دن بھی دکھایا، وہ دور بھی آیا، نبی یوسف کی بوڑیاں لگ رہی ہیں۔ آنے والے وقت کا امام ہے، آنے والے وقت کا نبی ہے، لیکن حضرات آج منڈیوں میں بوڑیاں لگ رہی ہیں۔ حالات پھر بدل گئے۔ نبی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں چلے جاتے ہیں، عزیز مصر کے دربار میں خادم بن کے دربان بھر کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ کبھی بلا نبیوں نے بھی نوکریاں کی ہیں۔ حالات بدلے، دور بدل گیا، میرے نبی یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگ جاتی ہے۔ حضرات فیصلہ یہ ہوا، نبی یوسف سچے ہیں لیکن کہا مجھے قید پسند ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک ہی یوسف ہے، کبھی باپ کی گود میں ہے، کبھی کنویں میں ہے، کبھی منڈیوں میں بوڑیاں لگ رہی ہیں، کبھی عزیز مصر کے دربار میں ہے، کبھی پابند سلاسل ہے، کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، آسمانوں سے سزائیں آ رہی ہیں۔ میرے یوسف پریشان نہیں ہونا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے، ایام ہے، حالات ہیں، وقت ہے، دور ہے، یہ بدلے گا۔ مالک کائنات نے وعدہ ایسا پورا کیا، وہ یوسف جس کی بوریاں لگائی گئیں، وہ یوسف جس پہ الزام لگائے گئے، وہ یوسف جس کو کنویں میں پھینکا گیا، وہ یوسف جس کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اللہ نے جیل کی سلاخوں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ مالک کائنات نے وعدہ پورا کیا، دن بدلے کہ نہیں بدلے بھائی؟ حالات بدلے، دور بدل گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب آئیے، یہ قرآن پاک تھا، اب حدیث مبارکہ سے ایک دو مثالیں لیتے ہیں اور بات کو آگے چلاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام نے کسی جگہ پہ معرکہ کیا، بلکہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات سناؤں۔ نبی علیہ السلام ساری دنیا جانتی ہے مکہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اور انسان جس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے نا، اس چیز کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یادیں تھی دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے۔ انسان کبھی کبھار اپنے بچپن کے گاؤں میں جا کے دیکھ کے تو آتا ہی ہے نا، جہاں پہ میرا بچپن گزرا ہے، اپنے بچوں کو بتاتا ہے بھئی میں یہاں پہ کھیلتا رہا ہوں، میری بچپن کی یادیں یہاں پہ حضرات وابستہ ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جس مکے میں بچپن، لڑکپن، جوانی گزری، شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کی اولاد ہوئی، نبوت ملی، اعلان نبوت کیا، جہاں جس مکے میں ابو بکر جیسا با وفا یار ملا تھا، جس مکے میں خدیجہ جیسی با وفا خاتون ملی تھی، جس مکے میں میرے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق جیسا بہادر جوان ملا تھا، آج وقت آیا، حالات ایسے بنے، مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ میں رہنے نہ دیا۔ مالک کائنات نے کہا محبوب کوئی بات نہیں، آج مکے کو چھوڑیے، مدینہ منورہ ہجرت کر جائیے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ سید عبد المجید ندیم شاہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ساری کائنات میرے حضور کے قدموں میں، اور حضرت مصطفیٰ علیہ السلام ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں اور فرمایا ابو بکر دروازہ کھولو، محبوب فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے اشارہ کر دیتے، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں
पलकों के चल भी आने को तैयार था, मैं पलकों के बल भी चल के आने को तैयार था, हुजूर पैगाम तो भेज देते। फरमाया नहीं, मेरे रब ने कहा है सिद्दीक को साथ ले करके आज हिजरत का सफ़र करना है। हजरात, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, कायनात का इमाम पैगम्बर है। मेरे मुआशरे में कई लोगों का अकीदा ये है, अगर मेरे मुस्तफ़ा पैदा न होते अल्लाह कायनात का निज़ाम न चलाता। अल-मुख्तसर बात यह है, मेरे महबूब ने सिद्दीक को साथ दिया, मक्के के बैरूनी रास्ते पे जा रहे हैं और सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरे महबूब कभी आगे देखते हैं कभी पीछे देखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार बैतुल्लाह की तरफ देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू हैं। फरमाया ए बैतुल्लाह, मेरा दिल तो ये करता था मैं तेरा तवाफ़ करता, तेरे तवाफ़ कर कर के नमाज़ें पढ़ता, माल के कायनात की इबादत करता, लेकिन तेरी औलाद ऐसी है मुझे मक्के में रहने नहीं देती है। नबी अलैहिस्सलाम गमज़दा दिल ले करके आँख में आंसू ले करके मक्के से रुखसत हो चले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ कर के आए, लेकिन ज़ुबान पे शिकवा नहीं है, ज़ुबान पे शिकायत नहीं है, माल के कायनात के वादे पे यकीन इतना था। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, महबूब को यकीन था हालात बदलेंगे, दौर बदलेगा, हालात बदल गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद किया, मक्का फ़तह हो गया, नबी अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया मक्के वालों बताओ मुझसे क्या सलूक करते हो, तुम वही हो जिसने मेरे बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा था, तुम वही मक्के वाले हो जिसने मेरी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए थे, तुम वही मक्के वाले हो जिन्होंने मेरी सुनहरा की आंखें निकाल दी थीं, तुम वही मक्के वाले हो का है जहाँ पे बिलाल को कोड़े मारे जाते थे, ये वही मक्का है जहाँ पे बिलाल को गलियों में घसीटा जाता था। आज नबी के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है, कहा बिलाल अजान कह दे, ये वही मक्का है जहाँ पे तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, उमैया तुझे कोड़े मारता था। आज हालात बदले हैं, वक़्त बदला है, दौर बदला है, दिन बदला है, माल के कायनात के वादे पूरे हुए हैं। आज अल्लाह अकबर से शुरू हो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पूरी अजान कह दे, मैं मोहम्मद देखता हूँ, कोई काफिर तेरी तरफ मैली आंख से भी कैसे देखता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात बदले के नहीं बदले भाई, हालात बदले, वक़्त बदला। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो दिन है, अय्याम है, अल्लाह लोगों के दरमियान फेर फेर के लेके आया करते हैं, कभी अमीरी है कभी गरीबी है। हजरात आगे चलिए, एक और बात आपको सुनाऊँ, ये भी सही सनद के साथ मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह मार्का किया तो वहाँ पे कुछ लोग कैदी बन के आए। एक कैदी आया, अपने इलाके का सरदार था, नाम आपने सुना होगा, वाक़या भी आपने सुना, मैं सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ। नाम इसका था सुमामा, बाद में मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम का इसको मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया जाए, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पे इसको सतून के साथ बांध दिया गया। पहला दिन आया, फरमाया खाना इसका किसी और के घर से नहीं, इसका खाना आएगा तो कायनात के इमाम मोहम्मद के घर से आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब सुमामा के सामने बैठते हैं, कहा सुमामा सर उठा, मेरे चेहरे की तरफ देख तो सही ना। सुमामा अभी कहता है अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी मेरे महबूब का चेहरा नहीं देखा। कहा मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मुझे रुए ज़मीन पे सबसे बदतरीन चेहरा तेरा लगता है, नाउज़ु बिल्लाह। अभी सुमामा ने मेरे महबूब का चेहरा देखा नहीं है, ये चेहरा तो वो है कि जो इसको एक बार देख ले रब 3 नस्लों को जन्नती बना देता है। ईमान की हालत में देखो, अल्लाह 3 नस्लों को जन्नती बनाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा चेहरा नहीं देखना, मेरे शहर की तरफ देख ले। सुमामा कहते हैं मैंने मुझे रुवे ज़मीन पे सबसे बदतरीन शहर तेरा लगता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में चोट तो लगी होगी यार, गुस्सा तो आया होगा, आज हमारा बेटा हमारे सामने बदतमीज़ी करे, थप्पड़ मुंह पे लगा देते हैं, उस्ताद के सामने शागिर्द बदतमीज़ी करे, थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन मेरे महबूब को यकीन था वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये सुमामा जो आज गालियाँ दे रहा है, हालात बदलेंगे, वक़्त बदलेगा, क्या पता कल को जानिसार बन जाए, क्या पता कल को सरफरोश बन जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने प्यार किया, मोहब्बत किया। दूसरा दिन आया, फिर वही बोली बोल रहा है। तीसरा दिन आया, फिर वही बोली बोल रहा है। मेरे महबूब ने कहा इसकी रस्सियाँ खोल दी जाएं, रस्सियाँ खोल दी जाती हैं। कहा जाओ अपने इलाके की तरफ चले जाओ। हज़रत सुमामा वहाँ से दौड़ लगा देते हैं, मदीने से दूर जाकर के एक जगह पे ठहरे, वहाँ पे हजरात बैठ कर के सोच दुराई, यार सुमामा तो अपने इलाके का सरदार था, सरदार होगा तो
اپنے علاقے میں ہوگا، یہاں تو حکمرانی میرے محمد کی تھی، یہاں تو فدایان محمد تھے، یہاں تو غلامان محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کائنات کے امام ایک ذرا سا بھی اشارہ ابرو کر دیتے تیری گردن تن سے جدا ہو سکتی تھی۔ حضرات وہاں پہ یہ سوچ آتی ہے، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ معیار، یہ محبت، یہ پیار، یہ وفا کسی سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ واپس دوڑ لگا دیتے ہیں، آتے ہیں تو کیا دیکھا؟ میرے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سمامہ آیا ہے، کہا سمامہ کدھر آئے ہو؟ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ سمامہ کہتا ہے محبوب جسم کو تو آزاد کیا، دل اپنے پاس ہی غلام رکھ لیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب اب ایک ہی بات ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنا مرید کر لیں۔ وہ سمامہ جو کبھی گالیاں دیا کرتا تھا، اب مورخین نے لکھا ہے پورے مکے میں جو گندم آتی تھی اس کا سب سے بڑا حصہ سمامہ کے ملک سے آتا تھا، اور سمامہ اپنے ملک کا سردار تھا۔ حضرات اب مکے والوں نے کہا گندم لے کر کے آؤ۔ وہ سمامہ جو کبھی گالیاں دیا کرتا تھا، آج حالات بدلے، وقت بدلا، دور بدلا، زمانہ بدلا، اور آج زبان پہ الفاظ کیا ہے؟ یہی سمامہ جو گالیاں دیتا تھا، کہا مکے والوں سنو، گندم چاہتے ہو تو پہلے محمد کی جوتیوں سے مہر لگوا کر کے لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، اور حضرات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے نا، تو مکے والوں نے اعلان کیا جو نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھی ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ان دونوں کو لے کے آئے گا نا، زندہ یا مردہ، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ۔ اونٹ آج شاید قدر و قیمت نہ ہو، لیکن اس زمانے کی سب سے قیمتی سواری تھی۔ جس طرح آج آپ کو کہے جی 100 لینڈ کروزر ملے گی اس بندے کو، ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ گئے، ان میں سے ایک نام تھا سراقہ، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے پکڑ دیا، دیکھ لے نبی علیہ السلام یہاں پہ ہے، اپنا گھوڑا آگے دوڑایا، تیر نکالنے کے لیے آگے چلانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ یاد رکھ، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جا واپس چلا جا، اور جا کر کے ہماری خبر نہ دینا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ الفاظ کہے، سراقہ یاد رکھیں آج حالات یہ ہیں، میں مکے سے چھپ کر کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں وقت آئے گا کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ بات سمجھ نہیں آتی، محبوب خود آنکھوں میں آنسو لیے، دل غمزدہ لیے، مکہ چھوڑ کر کے چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، اکیلے صدیق کو ساتھ دیے ہوئے۔ آپ مدینے کی راہوں پہ ہیں، آپ طریق الہجرہ پہ ہیں، اور یہ کیسی خبر ہے کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن، اس وقت کی سپر پاور کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت سراقہ وہ واپس لے آئے۔ حضرت سراقہ کا آپ آگے الفاظ سنیے گا، کہا میرے محبوب دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، صدیق بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرات میرے دل میں یہ خیال آتا رہا، نہ جانے وہ وعدہ کب پورا ہوگا، نہ جانے وہ خبر کب پوری ہوگی۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، اس کے کنگن لائے گئے، ایک ایک صحابی کو پہنائے گئے، کسی کو کھلے آئیں کسی کو تنگ آئیں۔ حضرات لیکن حضرت فاروق اعظم نے کہا آئینہ سراقہ، جاؤ دیکھ کے آؤ سراقہ کہاں پہ ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میں حضرت فاروق اعظم کے سامنے گیا، کنگن میرے سامنے لے کر کے آئے گئے، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کنگن جیسے بنے ہی میرے لیے ہوں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات ہیں، یہ وقت ہے، مالک کائنات لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کے لے کے آیا کرتے ہیں۔ حضرات آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مارکہ کیا، اس مارکے کا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے؟ بولو بھائی، غزوہ خندق۔ اس میں نا بڑے سارے واقعات پیش آئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے شکایت آ کر کے کی، اگرچہ روایات ضعیف ہیں لیکن اس کی سند کے مقابلے میں کوئی بھی صحیح حدیث ملتی نہیں ہے۔ صحابی نے آ کر کے کہا کہ محبوب بڑی بھوک لگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، صحابی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، محبوب نے زبان نبوت کو جنبش نہیں دی، محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، مرید کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، پیر کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یار کبھی خیال تو کرو نا، میرے معاشرے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں یہ زمین و آسمان محبوب کی وجہ سے بنے
رہے ہیں تو جس کی وجہ سے زمین و آسمان بنائے گئے اس کی زندگی کن حالات میں گزری ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی کے درمیان یہ صحیح مسلم پر رہا ہوں، ایک وقت ایسا بھی آیا خندق کی کھدائی کے دوران ایک پتھر آگے آ گیا، صحابہ کرام زور لگا لگا کے تھک گئے لیکن پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ میرے محبوب کو بلایا گیا، میرے محبوب نے کدال کو پکڑا، فاخذ المعولا، محبوب نے کدال کو پکڑا، پتھر پہ چوٹ لگائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں محبوب چوٹیں لگاتے جا رہے ہیں، زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں غلبت الروم غلبت الشام، شام بھی فتح ہو گیا حضرات، روم بھی فتح ہو گیا۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا محبوب اب حالت یہ ہے، اب حالت یہ ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، اور بلکہ کہاں یاد آئے الرحیق المختوم کے حوالے سے بات کو کیے جاؤں۔ حضرات نبی اسلام نے جب یہ اعلان کیا نا مکے والوں کلمہ پڑھ لو، ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ کے مالک یہ محمد عربی کے غلام ہوں گے، یہ مکے کے چرواہی ہوں گے، یہ مکے کے بدو ہوں گے۔ نبی اسلام نے اعلان کیا، کفار تانے دیا کرتے تھے ان کے چہرے یاد رکھو، یہ ابو بکر کا چہرہ یاد رکھو، یہ بلال حبشی کو دیکھو، یہ سلمان فارسی کو دیکھو۔ حضرات یہ ان صحابہ کرام کو دیکھو، ان کی حالت کیا ہے، اپنے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کیسر و کسریٰ پہ سلطنت کی، لیکن ان کے چہرے یاد رکھو وہ طنز کیا کرتے تھے۔ مالک کائنات نے وعدوں کو پورا کیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات بدلے، وقت بدلا، دور بدلا، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے مالک کائنات کے امام محمد کے غلاموں کو بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالات بدل جاتے ہیں، دور بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت تو ہمیشہ بدلتا ہے۔ خیر یہ ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد حالات کو دیکھیں، ہم دیکھیں حضرات زندگی میں ہو کیا رہا ہے، ہم حالات سے پریشان نہ ہوں، وقت سے پریشان نہ ہوں، حالات بدل جاتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، محبوب یہ تو ایام ہیں، یہ تو دن ہیں، گزر جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی مثال یہ ہے، انسان زندہ ہے، وقت بدلے گا، موت آئے گی، اس دنیا سے چلا جائے گا۔ حضرات یہ تو ساری مثالیں آپ نے قرآن و احادیث سے سن لی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ کوئی گال سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واقعہ آپ نے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے۔ حضرت فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کلمہ پڑھنے جب مسلمان ہونے کا واقعہ جو ہمارے ہاں عام مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر کے انعام لینا ہے، لیکن مالک کائنات کے وعدے کیسے سچے ثابت ہوئے۔ وہ فاروق اعظم جو قتل کرنے آیا تھا محبوب کا محافظ بن کے بیٹھ جاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ محافظ بن جاتا ہے۔ حضرات الرحیق المختوم کے حوالے سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اظہار ثانی کرتا ہے۔ حضرات ایک وقت ایسا بھی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ لوہے کا خود گھس گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے محمد علیہ السلام کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے ابو جان کو آ کر کے لوگوں نے کہا ابو طالب کب تک وقت ایسا گزرتا رہے گا؟ یہ رحیق المختوم کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو عبداللہ کی نشانی کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو گے، جس کا دل کرتا ہے آ کے گالیاں دے جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے آ کے ایذا پہنچا جاتا ہے، جس کے جو دل میں آتا ہے اس کے یاروں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اس کے یاروں کو آ کے تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم و ستم کر دیتا ہے۔ حضرات جس کا دل کرتا ہے عمار ابن یاسر پہ ظلم و ستم ڈھا دیتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے تو بلال پہ کوڑے برسا دیتا ہے، کسی کا دل کرے حضرات کوئی ظلم و ستم کر دیتا ہے۔ میرے محبوب نے زبان نبوت سے اعلان ایک ہی کیا تھا، اسبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم دنیا میں صبر کر جاؤ گے، رب صبر کا بدلہ یہ دے گا، جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام محمد کے یاروں کو مل جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مالک کائنات نے فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ حضرات یہ تھیں قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے دلائل۔ اب آئیے میں موجودہ حالات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تاریخ کیا ہے جی؟ 27 اکتوبر 2023۔ آج سے کئی سال پہلے یہی دن تھا 27 اکتوبر 1945، جب ریاست جموں کشمیر جو ابھی انڈیا کے قبضہ میں ہے، انڈیا نے 27 اکتوبر 1945 کے دن غاصبانہ قبضہ کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اللہ نے ہمیں حکمران بھی ایسے عطا کیے، اب تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ نے ہمیں حکمران بھی ایسے عطا کیے کہ جو صرف زبان سے گفتار سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ حضرات اقبال بڑا اپدیشک ہے، گفتار من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقوام متحدہ میں تقریریں بھی ہو چکی، لیکن ظلم و ستم ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، لیکن کشمیری مجاہدین کے دلوں میں اور کشمیریوں کے دلوں میں بات آج بھی یہی ہے، کوئی بات نہیں ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا انشاءاللہ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، اور مالک کائنات کے وعدے سچے ثابت ہونے ہی ہونے ہیں فی زمانہ۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں، فلسطین کی تصاویر آ رہی ہیں، حالات ایسے ہیں تصویریں دیکھی نہیں جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ماؤں کے چھنتے ہوئے دوپٹے، یہ آہو پکار، یہ خون کی ندیاں جو بہہ رہی ہیں۔ آج حضرات فلسطین پورا کھنڈر بنا دیا گیا ہے، فلسطین پہ زمینی حملہ، فلسطین پہ فضائی حملہ، فلسطین پہ بمباری اور اٹھتے ہوئے جنازے، حالات ایسے بن چکے ہیں لوگ اپنے کلائیوں پہ اپنے نام لکھ کے گھوم رہے ہیں کہ کہیں کسی کا حملہ ہو ہم مارے جائیں، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چل سکے یہ فلاں بندے کا لاشا ہے، یہ فلاں بندے کی لاش ہے۔ لاشیں پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ ابھی کل کی خبر ہے، صحافی نے خبر دی کہ فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بم مارا گیا، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور سمیت گھر کے 5 افراد کے جنازے اس نے ایک دن میں اٹھائے ہیں۔ یہ فلسطین کی باتیں ہیں، یہ چاند ستاروں کی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ کے اور میری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے حالات ہیں۔ حضرات ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور پھر منافق غدار امریکہ آج یہ کہہ رہا ہے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ بیت المقدس تمہارا قبلہ اول ہے۔ حضرات ہم پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ شریعت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، مالک کائنات نے بعد میں قبلے کو تبدیل کر دیا۔ ایک وہ وقت بھی تھا حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر کے بیت المقدس کی چابیاں قدموں میں ڈھیر کر دی گئیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر کے کسی میں مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فوت ہو گئے، ان کی قبر پہ آ کر کے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے آ کر کے قبر پہ ٹھڈے مارے اور کہا اٹھ ایوبی آج ہم سے مقابلہ کر۔ جیتے جی تو اس مرد مجاہد کے سامنے کسی کے آنے کی ہمت نہ تھی، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی ایوبی شیر کے سامنے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں پہ زوال آتا گیا۔ مسلمان کبھی دل میں بیٹھ کر کے سوچنا صحیح، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچ کے گوروں کو دورانا تو صحیح، آخر وہ کیا بات تھی؟ ہم حاکم سے محکوم کیوں بنے؟ ہم غالب سے مغلوب کیوں بنے؟ ہم حاکم سے محکوم کیوں بن گئے؟ ہم مالک سے مزارے کیوں بن گئے؟ آج حضرات ہم شاہ سے غدا کیوں بن گئے؟ ہم دینے والے سے لینے والے کیوں بن گئے؟ ہم تو لوگوں کو دیا کرتے تھے، آج در در غدا بنے پھرتے ہیں، آج در در کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی یوانوں سے کہتے ہیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ظلم و ستم بند کرو۔ مسلمان حکمرانوں کی منافقت یہ ہے سوائے مذمت کے کرتے کچھ نہیں ہے۔ آدھے آدھے گھنٹے بھر کی تقاریر کریں گے، فلسطین کے حق میں تقریریں کروا لو۔ حضرات ہم کیا کر سکتے ہیں؟ او بھائی تقریریں کرنا، لوگوں
کو جوش دلانا، لوگوں کو بات پیغام پہنچانا، یہ علماء کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ حکمرانوں تمہارا کام یہ ہے ان کی مدد کرو، اخلاقی بھی مدد کرو، عسکری بھی مدد کرو، ان کے حضرات ہر لحاظ سے مدد کی جائے۔ آج ترکی بھی بولے ہم مذمت کرتے ہیں، آج انڈونیشیا بولے ہم مذمت کرتے ہیں، آج ملائیشیا بولے ہم مذمت کرتے ہیں، سعودی عربیہ بولے ہم مذمت کرتے ہیں، پاکستان بولے ہم مذمت کرتے ہیں۔ سنو دنیا کائنات کے لوگوں، لکھ لو اپنے دلوں پہ بات کو، اگر بات غلط ثابت ہو جائے اپنا خون معاف کیے دیتے ہیں۔ مالک کائنات کے وعدے سچے ثابت ہو کے رہنے ہیں۔ اللہ نے اعلان یہ کیا تھا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اگر یہ اپنے معاہدوں کو توڑ ڈالیں، تمہارے دین پہ نقص نکالیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پاکستان کے حکمرانوں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سعودی عربیہ کے حکمرانوں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور انڈونیشیا کے حکمرانوں، ملائیشیا کے حکمرانوں، 56 اسلامی ممالک کے اتحاد کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو پیغام دے دو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر اسرائیل کو ہرانا چاہتے ہو، فلسطین کو چھڑوانا چاہتے ہو، فلسطین کی حمایت کروانا چاہتے ہو، تو پھر زبانوں سے مذمت نہ کرو، اپنے میزائلوں سے مرمت کر کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دن کا سورج بعد میں چڑھے گا، اللہ فتح پہلے نازل کر دے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا۔ بَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے وعدے پورے ہو کر کے رہنے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن حکمرانوں تم بھی تو کچھ کرو نا۔ یہ میزائل کب کام آئیں گے؟ آج بچے تمہیں بلا رہے ہیں، آج بوڑھے تمہیں بلا رہے ہیں، کیا کرو گے گوری کا، کیا کرو گے طارق بن زیاد کا، کیا کرو گے ان ٹینکوں کا؟ جب میری فلسطینی ماں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے جائیں، میرے فلسطینی بھائیوں کی گردنوں پہ چھڑیاں چلا دی جائیں، میری فلسطینی بہنوں کی عزتوں کو لوٹ دیا جائے، ایک ایک دن میں 500 جنازے اٹھ جائیں، تمہاری ایٹمی قوت کس دن کام آئے گی؟ جنرل راحیل شریف ہو یا جنرل عاصم منیر ہو، ہم جہاد کا فتویٰ خود نہیں دینا چاہتے۔ علامہ ابتسام نے اعلان کر دیا ہے حافظہ اللہ تعالی، ہم جہاد کا اعلان خود نہیں کرنا چاہتے، فوج کے سربراہ سے گزارش کرتے ہیں اعلان جہاد کیجئے۔ ہم کراچی سے خیبر تلک آپ کے ایک ایک اشارے پہ نبی محمد کی شریعت کی خاطر، قبلہ اول کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تیار ہو؟ تیار ہیں انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اور اگر کوئی اس بات کو روکنے کی بات کرے، کوئی ٹوکنے کی بات کرے، علل اعلان کہو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے سمجھا دیا ہے، میری ماں نے مجھے سمجھا دیا ہے، میرے باپ نے سمجھا دیا ہے، بیٹا گردن کٹتی ہے کٹوا لینا، جان جاتی ہے جانے دینا، زندگی ختم ہوتی ہے کروا لینا، لیکن کبھی حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس لیے حق کا اعلان یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جوڑ و جفا کا دور سہی، ہر طرف کفر کا شور سہی، باطل کا بظاہر زور سہی، ہم لوگ بہت کمزور سہی، اللہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے دے، یہ اگر اعلان جہاد کریں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم لوگ بہت کمزور سہی، لیکن اللہ پر دین حق پہ مر مٹنے کے لیے جذبہ شہادت زندہ ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، ادھر سے لے کے آخر تک ایک بھی بندہ خاموش نہ رہے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، پر جہاد کی دعوت زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ ہے۔ مالک کائنات ہم رہیں نہ رہیں، اللہ تیرا دین غالب ہونے والا ہے، اللہ بیت المقدس آزاد ہونا ہی ہونا ہے، غزوہ ہند ہونا ہی ہونا ہے، تیرے نبی نے کہہ دیا ہے، تیرے قرآن نے صدائیں لگا دی ہیں۔ اللہ دل کی تمنا یہ ہے، اللہ دل کی آرزو یہ ہے، ان حالات بدلنے میں، ان وقت بدلنے میں ہم نکموں کا خون بھی شامل کر دے، اللہ ہماری محنتیں بھی شامل کر لیں۔ نوجوانوں، صرف فیس بک پہ، صرف واٹس ایپ پہ مذمت نہ کرو، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلاؤ کہ کاش
آج یہ کھڑے ہو جائیں اور پھر ستم ظریفی کی بات یہ ہے، آج کوئی اس بارے میں بات بھی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے۔ حکمرانوں جو مذمت کرتے ہو، جو اپنی زبانیں ہلاتے ہو، کاش کبھی ہاتھ بھی ہلاؤ، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جی فلاں نے یہ اعلان کر دیا، فلاں نے یہ اعلان کر دیا ہے، فلسطینی کیا کہتے ہیں، لوگو تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے۔ کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ یہ آپ جانتے ہیں اسرائیل جو یہودی ہیں، انہوں نے آ کر کے فلسطین میں پناہ لی تھی، جس طرح خیبر میں، جس طرح مدینے کے یہودیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ دی تھی، اسی طرح یہودیوں نے فلسطین میں آ کر کے پناہ لی تھی۔ اور یہ پھر بعد میں وہی ہوا، مدینے کے یہودیوں میں نے بھی دھوکہ دیا تھا، آج اسرائیل کے یہودیوں نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ اور حال اس وقت بھی جہاد تھا، حال اس وقت بھی جہاد ہے۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، اب یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ یار بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ لیکن بات یاد رکھو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، انشاءاللہ دور بدلے گا۔ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے، اللہ ہم نے جو بھی کہا، انہوں نے جو بھی سنا، اللہ تو اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ہمیں صرف زبانیں ہلانے کی نہیں بلکہ عمل کے میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت عمل کردار ہے مسلمانوں، یہ وقت عمل کردار ہے۔ کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کا مسلمان میں بھی ہوں، کہتے شرماتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پوری دنیا پہ بسنے والے مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔